ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر قادری نوشاہی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے کہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کے لیے یقیناً بہت غم کا ماحول ہے، بطور خاص شہزادہ آل رسول، جگر گوشے بطول، پیکر محبت، سرچشمہ اخلاق و مروت، حضرت سید شاہد میاں اطال اللہ عمرہ وزید مجدہ کے لیے، چونکہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب حضرت کبھی پروگرام میں ہماری طرف بھی جاتے یا کہیں پر ملاقات ہوتی تو دونوں بھائیوں کا سنگم رہا کرتا تھا۔ ابھی میں راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب بھی کبھی آئے یہاں حضرت سے ملاقات کے لیے، دست بوسی کے لیے، تو دونوں بھائی پاس میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ہمارے لیے تو غم ہے ہی، لیکن بھائی کے جانے سے بھائی کو کتنا غم ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا کے میدان میں پہنچنا پڑے گا۔ جب حضرت عباس علمبردار کی شہادت ہوئی تو تاریخ کے صفحات پر سنہری لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اس موقع پہ فرمایا جب بھائی شہید ہوا، الآن انکسرت ظہری، اے عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو بھائی ایک بھائی کے لیے سہارا ہوتا ہے، اور حضرت کے دل پر یقیناً کتنا غم ہوگا اور کیسا ایک صدمہ پہنچا ہے، لیکن چونکہ یہ آل رسول بھی ہیں تو لہجہ ان کا وہی ہے جو کربلا کے حسین کا تھا کہ اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، جو تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم چریٹا، فیضان نوشاہی، پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کے گھر کی داستان بڑی عجیب ہے۔ آپ اگر صبر ہیں تو آل رسول بنتے ہیں، صبر کو مجسم کریں۔ شروع سے اگر زندگی لے کے چلیں تو بس چند منٹوں میں ایک تھوڑا سا خاکہ پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ میرے حضور دنیا میں تشریف لائے جو ان کے جد اعلیٰ ہیں، تو دیکھیں آپ والد ماجد کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو اس میں یہ ہے کہ دنیا میں جب تک ایسے بچے پیدا ہوں کہ وہ شکم میں تھے ماں کے اور والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، یا بچپنے ہی میں باپ کا سایہ اٹھ جائے اور دل ان کا مغموم ہو اور بڑی قسم پرسی سی محسوس ہو اور بڑا دل ان کا ٹوٹنے لگے، تو میرے محبوب وہ تیرا تصور کریں گے، انہیں صبر کی دولت مل جائے گی۔ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں تو والد ماجد کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ 6 سال کی عمر ہوئی میرے حضور کی، یہ میں حضرت کی تعزیت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اور ہم میں سے جن کے آباء و اجداد بطور خاص والدین یا والدین میں سے ایک گزر گیا ہے ان کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے حضور کی عمر 6 برس کی ہوئی تو یثرب سے آتے ہوئے یعنی مدینہ شریف سے آتے ہوئے مقام ابوا پر 70 یا 80 کلومیٹر پر یہ جگہ ہوگی۔ یہ 3 نفری قافلہ تھا، میرے حضور، امی جان حضرت آمنہ خاتون اور ان کی نوکرانی خادمہ جن کا نام ام ایمن تھا، مگر لوگوں وہ اپنی خادمہ کے ساتھ خادمہ والا سلوک نہیں کرتی تھیں بلکہ بہن والا سلوک کرتی تھیں۔ اور میرے حضور نے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں ذات پات ہے، اونچ نیچے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے کہ جب حبشہ کا ایک غلام خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تب ہوتی ہے دنیا میں برابری۔ اور حضور نے فرمایا لوگوں ام ایمن میری ماں ہے، ماں، سبحان اللہ، یعنی اپنی ماں کی خادمہ کو حضور نے ماں کا درجہ دیا۔ تو مقام ابوا میں آ کر کے سیدتنا حضرت آمنہ خاتون کی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی، بڑی بگڑ گئی طبیعت،
اور وہاں پر آپ جو ہے دراز ہو گئی زمین پہ. دیکھیں آپ وادی غیر ذی زرع ہے, دور دور تک کوئی بستی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا امتحان کیسے لیتا. حضور فرماتے ہیں مصیبتیں سب پہ پڑی ہیں مگر میرے صحابہ سب سے زیادہ مصیبت تمہارے نبی پہ پڑی ہے, مگر میرے حضور صبر کی چٹان تھے. اور ان کی آل بھی آپ دیکھیں, ان کا خاندان, میں اسی طرف آؤں گا مگر تیزی سے سنو. جب طبیعت ناساز ہوئی تو حضور کو ماں نے قریب کیا. 6 برس کی عمر ہے, کیا عمر 6 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. حضور کو قریب کیا اور سر پہ ہاتھ رکھا سیدہ آمنہ خاتون نے اور کہا میرے بیٹے مجھے نہیں لگتا اب میں روبہ صحت ہو پاؤں گی, لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا. اور اس وقت آپ نے چند عربی کے اشعار پڑھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا بیٹے اگر وہ سارے خواب سچے ہیں جو میں نے دیکھے تھے جب تو میرے شکم میں تھا تو میرے لال پوری دنیا میں پوری کائنات میں تیرا پرچم لہرائے گا, ہر جگہ پر تیرا چرچا ہوگا. آپ دیدہ ہو کر کے ماں نے کہا بیٹے کاش اس وقت تیری ماں زندہ ہوتی جب دنیا تجھے پتھر مارے گی, کاش اس وقت میں بحیات ہوتی میرے لال جب تیرے سامنے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹیں گے, کاش تیری ماں ہوتی تو تجھے سہارا دیتی. اس کے بعد چند جملے کہے, ماں کو چپٹ گئے حضور. وہ حضور جو وہ ہرنی آ گئی ایک دفعہ اور کہنے لگی حضور یہ شکاری مجھے پکڑ لیا اس شکاری نے, مجھے بچا لیں اس سے. تو ہمارے حضور تو ایک جانور کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے, ایک ہرنی کا بھی غم میرے حضور نہیں دیکھتے تھے. ایسا دل اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا کہ کائنات میں کسی کا نہیں بنایا. اللہ نے اپنا ایسا محبوب بنایا اللہ کی قسم کہ پوری کائنات میں میرے حضور کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا لہجہ سنیں, کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہی تو جھگڑا ہمارا دوسروں سے لڑائی نہیں ہے, ان سے بھی محبت سے ہم کہتے ہیں کہ حضور کو ویسا مانو جیسے ماننے کا حق ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ایسا دل نرم حضور کا کہ ہرنی کو بلایا اور پھر اس سے کہا شکاری سے اس کو جانے دے, اس کے بچے اس کا انتظار دیکھ رہے ہوں گے, یہ دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی. جو ایک ہرنی جو ماں ہے اس کا غم نہ دیکھ سکیں, وہ حضور اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتے تھے. بلک بلک کے رونے لگے میرے حضور, چمٹ گئے اپنی امی جان سے. میرے حضور کو روتے ہوئے اس حال میں ماں نے دیکھا اور پھر وہ وادی غیر ذی زرع, نہ جناب عبد المطلب وہاں پر ہیں کہ حضور کے دادا ہوں تو ان کو سپرد کر دیا جائے, نہ جناب ابو طالب وہاں پر ہیں, کوئی نہیں ہے وہاں پر حضور کے خان وادے کا. تو حضور کی ماں نے ام ایمن جو قریب میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی, ام ایمن کو بلایا اور یہ جملہ کہا. میں نے ہزاروں دفعہ تقریر میں سنایا مگر یہ جملہ جب بھی پڑھتا ہوں, یہ بیان کرتا ہوں, دل رونے لگتا ہے. کہا ام ایمن میری بہن اب تو محمد کا خیال رکھنا, تو ہی محمد کی ماں ہے اب, اور میری بہن ام ایمن ساتھ خیریت سے میرے بیٹے محمد کو سردار قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا.